الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رب۔ سائلین کا حق بھی مقرر کرتے ہیں، وہ کیا مقرر کرتے ہیں؟ اللہ کریم نے مقرر کیا ہوتا ہے، اور محروموں کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں رکھا ہوتا ہے۔ اس آیت کی ایک ہے تفسیر اور ایک ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اور خیال میں ڈالی۔ اب یہ دونوں باتیں ایک نشست میں نبھائی نہیں جا سکتی ہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ سائلین کی، سائل کون ہے، اس کی تعریف اور اس کے لوازمات بیان کروں، محروم کون ہے اس کا میں آپ کے لیے بیان کروں۔ لیکن پھر میں جو اپنا عنوان لے کر آیا ہوں جو آپ کا ہے، بہت اہم ترین ہے، تو پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ رہ جائے گا۔ میں پہلے ذرا وہ ڈیٹیل آپ کے لیے بیان کر دوں جو میں پچھلی بار آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ ہمارے اموال میں کتنی طرح کے حقوق ہیں جو کہ لازم ہے۔ میرے پاس پیسے ہیں تو میں نے کہاں لازم ہے کہ ان پیسوں کو خرچ کروں، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی نشست میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب یہ ساری بات میرے غور کے ساتھ سن لیں۔ اس سبق کو خود صرف یاد نہیں کریں کیونکہ سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں تو کر لیں، اللہ آپ کو اس کی برکت اور جزا دے گا۔ اس سبق کو اپنے احباب تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں کبھی آ جاتے ہیں سامنے کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ہر ایک کو پہنچانا ضروری ہے۔ میرے دل میں رغبت تو یہ تھی لیکن میرے بس میں نہیں تھا کہ ہر مسلمان کو یہ عنوان معلوم ہونا چاہیے، اور جو میں اکٹھا کر کے آج آپ کے لیے لایا ہوں، اکٹھا کتابی شکل میں کہیں میسر ہو جائے، میری نظر سے آج تک گزرا نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں اکٹھی ایک مقام پر پڑی ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، قرآن حکیم میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، حدیث پاک میں بھی۔ تو آئیے پہلے میں آپ کے لیے یہ بات بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے اموال میں کون کون سے حقوق ہیں جو کہ لازم ہیں۔ ہم نے صرف زکوٰۃ سمجھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ عشر سمجھا ہوا ہے، لیکن نہیں، آج میں آپ کے لیے 21 حقوق بیان کرنے لایا ہوں۔ 21 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنا مال خرچ کریں، اور ان میں سے حیرت ناک مقام بھی آئیں گے جو آپ سن کر حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ کیا یہ بھی ہم پر لازم تھا؟ جی ہاں، ہم پر وہ بھی لازم تھا۔ ایک میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ کون کون سا مال ہم پر خرچ کرنا لازم ہے، اور دوسرا یہ بیان کرنا ہے کہ کن کن پر خرچ کرنا لازم ہے۔ یہ ایک بڑی دو الگ قسم کے بحثیں ہیں۔ تو آئیے بلا تمہید و تفصیل میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے ان پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ نہیں ادا کریں گے، ان کا جو باقی مال پڑا ہوا ہے جس کو وہ بڑھانے کے لیے زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تمہارا مال بچے گا نہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، اب تمہارا مال بچے گا نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کدھر اس کو لے جاتا ہے، تمہارا مال بچے گا نہیں۔ یہ حدیث یاد کرنے کے بعد زکوٰۃ غریبوں کو دینی ہوتی ہے، حاصل کلام ڈیٹیل میں رمضان مبارک میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن حاصل بیان یہ ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کو دینی ہوتی ہے۔ اس کے لیے شرائط بھی ہیں، نصاب کا ہونا، سال کا گزرنا وغیرہ وغیرہ، اشارہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اس کے بعد عشر ہم پر لازم ہے، یہ واجب درجے کا حق ہے۔ اگر عشر ادا نہیں کریں گے تو یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کروا دیا ہے۔ زکوٰۃ کہہ لو یا عشر کہہ لو، دونوں چیزیں ایک ہی پائے کی ہیں، ایک ہی درجے کی ہیں۔ سخت ہم پر اس کا حکم، اس مال کا ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ واضح ہے، مشہور ہے، اس لیے اس کو میں جلدی یہاں سے ختم کر دیتا ہوں۔ فطرانہ ادا کرنا،
فطرانہ غریبوں پر لازم نہیں ہوتا، مالداروں پر لازم ہوتا ہے، جو صاحب نصاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ البتہ عشر کا یہ ہے کہ یہ غریبوں پر بھی لازم ہوتا ہے اور مالداروں پر بھی لازم ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی جس کو اللہ نے فصل عطا فرمائی ہے، میں اگر غریب زیرو پتی ہوں تو اللہ نے مجھے فصل عطا فرمائی ہے، عشر مجھے دینا ہی پڑے گا۔ حالانکہ زکوٰۃ کا یہ نظام نہیں ہے، لیکن عشر کے اندر مجھے دینا ہی پڑے گا۔ فطرانے کا لیے یہ ہے، صاحب نصاب صاحب دولت ہوں گا تو میں فطرانہ لازم ہوگا، وگرنہ نہیں لازم ہوگا۔ نام ہی کم از کم آج ہم جان لیں تو بڑی بات ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ فدیہ، روزے کا فدیہ، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اور وہ نہیں رکھ سکتے کس درجے کے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے۔ عارضی بیماری پر فدیہ نہیں چلتا ہے، بیماری اس درجے کی ہے کہ صحت نہیں ملنی، موت ہی ملنی ہے نتیجے میں، یا بڑھاپا، کمزوری، نقاہت اس درجے کی ہے کہ سوائے موت کے اور کچھ اگلی منزل نہیں ہے، ان لوگوں نے فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ روزے کا ہر بندے نے فدیہ ادا نہیں کرنا ہوتا، لیکن یہ لازم ہے، فدیہ ادا کرنا لازم ہے، جیسے زکوٰۃ لازم ہے ایسے ہی فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ غلطی کر بیٹھا ہے، روزہ توڑ بیٹھا ہے، تو روزے کے بدلے میں ایک روزہ یہ تو ہو گیا روزہ، لیکن بعض احوال ایسے بن جاتے ہیں کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے 60 روزوں کا۔ لیکن اگر بندہ اس پوزیشن میں ہے کہ جس پوزیشن والے پر فدیہ لازم ہوتا ہے، میرا ایک جملہ کافی ہونا چاہیے، تو اس بندے پر پھر 60 روزے نہیں ہوتے، بلکہ 60 بندوں کو کھانا کھلانا یا کھانا کھلانے کے پیسے ادا کر دینا، یہ وہ حق ہے جو کہ ہم پر لازم ہوتا ہے۔ میں عجیب بات بتاتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب سوالات میرے پاس آتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کسی کفارے کی بنیاد پر مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں کفارہ ادا نہ کروں، پیسے ادا نہ کروں، 2 4 8 10 15 نفل پڑھ لوں تو گزارا چل جائے گا۔ یہ سوالات مسلمانوں کی طرف سے میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ جناب، سجدے کی جگہ سجدہ ہی کرنا پڑتا ہے، رکوع کی جگہ رکوع ہی کرنا پڑتا ہے، روٹی کی جگہ روٹی کھانی پڑتی ہے، پانی کی جگہ پانی پینا پڑتا ہے، رضائی کی جگہ رضائی ہی لینی پڑتی ہے، قمیص کی جگہ قمیص ہی پہننی پڑتی ہے، جوتے کی جگہ امامے نہیں باندھے جا سکتے، جوتے کی جگہ جوتا ہی پہننا پڑتا ہے۔ کافی ہو گیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو کفارہ ہے وہ کفارہ ہی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کفارہ ادا کرو اور تم رائے زنی کرو کہ یا اللہ تعالیٰ 2 4 نفل نہ پڑھ لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لگے ہاں تو یہ معاشرے کے حالات پہ دیکھو کہ کیا ہمارا معاشرہ سوچتا رہتا ہے۔ کفارہ صوم جو ہے اس کا یہ مالی صورت میں ہم پر لازم ہے کہ اس کو ادا کریں، مرنے سے پہلے اس کو ادا کریں۔ اس کے بعد اگر قسم توڑ بیٹھتے ہو، قسمیں اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ قسم اٹھانا آسان ہوتا ہے لیکن نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قسم توڑ بیٹھے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ تفصیل اس کی موجود ہے، لیکن اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مال ادا کرنا پڑتا ہے۔ 10 غریب بندوں کو 2 ٹائم کھانا کھلا دو یا 10 بندوں کو 2 ٹائم کھانے کے پیسے دے دو، یعنی ایک بندے کو بھی 2 ٹائم کھانے کے پیسے، دوسرے بندے کو بھی 2 ٹائم کھانے کے پیسے، تیسرے بندے کو بھی 2 ٹائم کھانے کے پیسے۔ یہ کفارہ قسم کے سلسلے میں جو آخری مسئلہ میں چند مہینے پہلے بیان کر کے فارغ ہوا ہوں، 30-40 بندوں نے اکٹھی قسم اٹھا لی تھی اور اب وہ توڑنی پڑ گئی ان کو۔ کہنے لگے جی اب کیا کریں، ہم نے 40 بندوں نے اکٹھی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جتنے انہوں نے قسم اٹھا، 1000 بندہ بھی ہوتا تو 1000 کفارے لازم ہے۔ میں اس میں مجبور ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ یہ 30-40 نے اکٹھی ہی قسم اٹھا لی اور سب کی پھر ان کو توڑنی پڑ گئی۔ اچھا، کفارہ قسم ایک ایسا مال ہے جو کہ ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ ایک لفظ ہے ہمارے ماحول میں نہیں چلتا، علم نہیں ہے تو چلتا نہیں ہے، کفارہ ظہار۔ بندہ بیوی کو کچھ اچھے کچھ برے رنگ برنگی الفاظ بولتا رہتا ہے اور ہر الفاظ کا نتیجہ الگ ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، صلح ہو سکتی ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، صلح نہیں ہو سکتی۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تم بیوی سے قریب نہیں جا سکتے ہو، طلاق حالانکہ نہیں ہوئی۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک مخصوص زمانے تک اگر بیوی سے قریب نہ گئے تو نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے خمیازے کے طور پر تمہیں 60 بندوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کفارہ ظہار۔ میں آج اس کی ڈیٹیل بالکل نہیں کہہ سک رہا، حالانکہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے، لیکن اب میں وہ باقی سارے پھر کیسے پورے کروں گا۔ تو کفارہ ظہار ایک ایسا مال ہے جو کہ لازم ہے کہ ہم ادا کریں۔ اگر کوئی بندہ ظہار کر بیٹھا ہے، اتنی کچھ شکل میں بیان کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات آپ غلطی سے بیوی کو بیٹی کہہ بیٹھتے ہو، بہن کہہ بیٹھتے ہو، ماں کہہ بیٹھتے ہو، یہ نہیں، یہ سارا جھوٹ ہے، اس پر آپ کو گناہ ہوگا۔ کبھی آپ نے یوں کہا ہو، یا میرے پاس تو مسائل چونکہ پہنچتے ہیں کہ آپ ایسی ہیں جیسے میری ماں، ایسی ہیں جیسے میری ماں، یعنی یہ تشبیہ کا جو سلسلہ ہے، ایک ہے کہ آپ میری ماں ہیں، ایک ہے میری ماں جیسی ہیں، ایک ہے کہ آپ کا پیٹ ایسے ہے جیسے میری ماں کا پیٹ۔ بولنے والے بولتے ہیں اپنے آپ پر قسمیں ڈالنے کے لیے، رنگ برنگے کلمات بولتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، تشبیہ کے ساتھ بیوی کے لیے کچھ کلمات ایسے ہیں
کہ جو اگر بول دیا جائے تو وہ زہار بن جاتا ہے، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے کفارہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ چلیں زہار شاید آپ کے ہاں اتنا زیادہ نہیں چلتا ہوگا، اب میں کچھ جو چلنے والی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ آپ نے قتل کر دیا، اللہ نہ کرے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد آپ کو بطور قصاص قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کا پہلا حکم تو یہ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں قتل نہیں ہونا چاہتا تو پھر آپ کو وارثوں کے ساتھ صلح کرنی پڑے گی، اور صلح کے لیے آپ کو مال دینا پڑے گا، فری کھاتے نہیں، آپ کو مال دینا پڑے گا۔ آپ نے ان کا بندہ ضائع کیا ہے، یہ بندے کی قیمت نہیں ہے، بندہ جیتا تو گھر والوں کے لیے آمدن کا سبب تھا، یہ ان کی آمدن کی کچھ نہ کچھ حفاظت ہے، بندے کی قیمت نہیں ہے۔ تو آپ کو صلح بالمال کرنی پڑے گی، تو صلح بالمال جب کر لیتے ہو تو مال دینا آپ کو لازم ہو جاتا ہے۔ اس گناہگار بندے نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قتل کرنے کے بعد ظلماً قتل کیا، اور جب تک عدالت اور تھانہ کس طرف لے کے جا رہا ہے ہمارا کیس سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو صلح کی اپلیکیشن ڈال رہے تھے، 50 لاکھ لے لو، 60 لاکھ لے لو، 70 لاکھ لے لو، صلح کر لو ہمارے ساتھ۔ تھوڑا کچھ جب ایسا محسوس ہوا نا کہ ہم بچ سکتے ہیں، ساتھ ہی مکر گئے، کہنے لگے کون سے پیسے، بس اب عدالت فیصلہ کرے گی، اب فلانا فیصلہ کرے گا، اور اس وقت پیسے دینے سے مکر جاتے ہو، مکر گئے، بچ گئے، عدالت نے فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا، بڑی عدالت میں کیا کرو گے؟ کان کھلے ہیں آپ لوگوں کے، بڑی عدالت میں کیا کرو گے؟ کتنے کو طاقتور ہو تم؟ یہاں کا جج خرید سکتے ہو، ایس ایچ او خرید سکتے ہو، جو بھی چاہو خرید سکتے ہو، اللہ کو خرید سکتے ہو، بدماشو، رسول اللہ کو خرید سکتے ہو، رسول اللہ کے قانون کو خرید سکتے ہو، طاقتور بنتے ہو۔ جو کہ میں نے دیکھا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دیکھا ہے میں نے، تھوڑی کو طاقت کیا آگے، تھوڑا کو کیس تمہاری طرف کیا چلا گیا، اور پیسے لگا لگو کر کے تو جو عدالت فیصلہ کرے گی، بڑی عدالت سے بھی ایک فیصلہ آیا ہوا ہے، ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی چلے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے سریعام کئی بار کہا، آپ کو میں کہتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں، آپ کو پتہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، کتنے طاقتور ہو آپ لوگ، کتنی جان ہے تم میں، کتنا مال ہے تم میں، اللہ کا قانون ایک لفظ تم نہیں خرید سکتے ہو۔ اس عدالت سے بچ کے جیسے تیسے بھی ہر نماز کے بعد اعلان کیا جاتا ہے یوم یقوم الحساب، یاد ہے مسلمانوں تمہیں؟ یوم یقوم الحساب، ایک کے بدلے 2 گراؤں گا، 2 کے بدلے 4 گراؤں گا، گرا کر جائے گا کہاں؟ آخر تو نے جانا کہاں ہے؟ منو مٹی تلے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ تو نے کیا تھا۔ اب گئی تیری جوانی کدھر؟ لمن الملک اليوم، رب کائنات کا قیامت کا دن ہوگا، ہم پوچھیں گے بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کا فیصلہ ہے، آج اللہ کی بارگاہ چلنے والی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تلخیاں ہیں، یہ جو میرا ایک زخم ہے جو میں نے کہا، جن کا مارا گیا ہے ان کا درد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، جن بچوں کو تم نے یتیم کر دیا ہے ان کے گھر کا درد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک باپ کو مار دینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پورے خاندان کو تم نے بدماش بنا دیا، شریعت سے دور کر دیا۔ باپ سر پر نہ ہو بچے صحیح نہیں پلتے ہیں، اچک لیے جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، لفنگے ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا 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 ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اتنا کہ مجھے کہنا ہے، جب بھی ایسا ہوگا مجھے کہنا ہے تاکہ آپ کو پکڑ کر جھنجھوڑوں اللہ کے حکم کے سامنے۔ بڑی عدالت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، لا تنفذون الا بسلطان، بھاگ کر جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی قدرت کے دائرے سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ قرآن پاک کا اعلان تمہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اگر ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، غلطی کر بیٹھے ہو، صلح صفائی آج کروا لو، آج صلح صفائی کروا لو۔ لا ينفع مال ولا بنون، اس دن پھر نہ بچے کام آنے والے ہیں نہ ہی مال کام آنے والا ہے۔ جو مال تھا وہ تو ادھر ہی چھوڑ گئے تو ادھر کے ساتھ گیا ہی نہیں ہے، وہ سارا تو ادھر چھوڑ گئے تو ادھر ساتھ گیا ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مجھے تقریر شکری کرنی نہیں آتی، آپ کو پتہ مجھے اللہ کا حکم کہنا ہوتا ہے، میٹھا ہے تو میٹھا، گرم ہے تو گرم۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آگے چلیے جناب، صلح بالمال ہو گئی۔ ایک صلح بالمال ہوتی ہے جو طے ہو گیا، قتل ہو گیا تو جو طے ہو گیا۔ ایک دیت ہوتی ہے، 100 اونٹ کم از کم۔ کچھ احوال ایسے ہیں قتل کے کہ جن میں دیت لازم ہوتی ہے، قصاص لازم نہیں ہوتا، دیت لازم ہوتی ہے۔ کبھی آج تک تم لوگوں نے دیت کا دیا جانا سنا؟ نہیں سنا۔ انصاف کے دعوے تھانوں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں انصاف کے دعوے، کھوکھلے دعوے، آج تک قتل نہیں ہوا ہے۔ شہادتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، پھر تکلیف چڑھ جاتی ہے ہمیں، شہادتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
سمجھ آ گئی ہے؟ اتنا لکھواؤ جتنا دے سکتے ہو، جو دینا ہوتا ہے وہی لکھوایا کرو، اور شریعت کے مطابق بھی لکھوایا کرو۔ حرکتیں کرتے ہو الٹی سیدھی، جو شریعت کہتے ہیں وہ لکھ دو۔ شریعت تو 10 لاکھ بھی کہتی ہے، شریعت تو 20 لاکھ بھی کہتی ہے۔ کون سی شریعت جو 25 روپے بولتی ہے؟ پرانے دور کے تمہیں 25، 40، 100، 200، 400 یہ شریعت نظر آتی ہے، 10 لاکھ شریعت نظر نہیں آتی ہے؟ 20 لاکھ حق مہر دو یہ بھی شریعت ہے، 40 لاکھ دو یہ بھی شریعت ہے۔ تم کس شریعت کی بات کرتے ہو جو تھوڑی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شرم آتی ہے۔ 23 سال سے آپ کی اور میری قرآن کے عنوان پر جنگ ہے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اللہ کا حکم یہ ہے، تم کہتے نہیں ہم یوں جیسے چل رہے ہیں ویسے چلیں گے۔ یہ ایک خاموش جنگ ہے آپ کی اور محراب کی۔ اچھا، مہر کا حق دینا لازم ہے۔ آگے چلیے، بیوی کے اخراجات دینا تم پر لازم ہے۔ شادیاں کرنے کے بعد جو لڑکے باہر اور عورتوں کو بیلنس کرواتے ہو، مال دیتے ہو، تحفے دیتے ہو، انہیں پھانسنے کے لیے جو پھنسائی ہوئی ہے اس کو تو پورا کر دو پہلے۔ پھنسائی بھی غلط میں نے کہہ دیا، جو اللہ کے حکم سے تمہاری نکاح میں آئی ہے اس کی ضرورت ہوتے پہلے پوری کر لو۔ اس کا خاوند فوت ہو گیا، بڑا ترس آ رہا تھا، اس پر ترس نہیں آتا۔ خاوند زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، جس کے حقوق مر گئے اس پر ترس ہی آنا چاہیے، اس پر ترس زیادہ آتا ہے۔ جو تیرے بچوں کی ماں ہے اس پر ترس نہیں آتا تجھے؟ اب میں بتاؤ کیا اس ایسی باتیں کرتے تمہارے گھر میں پھولوں کے ہار ڈالوں؟ پھولوں کے ہار ڈالوں میں؟ بہت اچھا کرتے ہو بیوی پر ظلم کرتے ہوئے، ان کا حق دباتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، ہار ڈالوں پھولوں کے تمہارے گلے میں؟ تو بیویوں کا حق ادا کرنا تم پر لازم ہے۔ بیماری آئی ہے لازم ہے، پورے کرو، کپڑے پورے کرو، جوتے پورے کرو، ان کے کھان پین کے اخراجات پورے کرو۔ سادی قوم کو ہزاروں سلام نکاح فارم پر لکھواتے ہو، ناچاکی کی صورت میں 5000 روپیہ مہینہ، بڑا مار کا سر انجام دے دیا۔ اگر قصور لڑکے کا ہے، دلہا کا، تو 5000 نہیں، اگر مہینے کا بیوی کا 50,000 بھی خرچہ تو سارا دینا پڑے گا، شریعت یہ کہتی ہے۔ 5000 کی طرح خوش ہو گئے ہو، اور اگر قصور لڑکی کا ہے تو 5000 نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ شریعت تو یوں بولتی ہے۔ تو بیویوں کے اخراجات لازم ہے تم پر ان کو ادا کرنا، پورا کرنا لازم ہے۔ بچوں کے اخراجات تم پر لازم ہے کہ پورے کرو، بچوں کی خوشیاں، بچوں کی غمیاں، بچوں کے جوتے، بچوں کے کپڑے، بچوں کی تعلیم۔ جب تک بچے نابالغ ہیں ہر باپ پر ان سب کچھ کا پورا کرنا لازم ہے، حق واجب ہے۔ ادا نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں قیامت والے دن مجرم ہو جاؤ گے۔ جو بات جتنی ہے اتنی ہی کہتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اپنے والدین اگر غریب ہیں، کماتے شماتے نہیں ہیں، تو ماں کا سارا خرچہ بیٹوں پر لازم ہے، بیٹیوں پر نہیں۔ ماں باپ اگر غریب ہیں، کماتے نہیں ہیں، سارا خرچہ بیٹوں پر لازم ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی بیٹوں پر لازم ہے، کسی اور پر لازم نہیں ہے۔ اس بیٹے کو میں کیا کہوں جس نے اپنی ماں کے کمرے کی بجلی کی تار کاٹ دی کہ بل زیادہ آتا ہے؟ یہ بس مجھ سے پوچھا جا چکا ہے۔ ان بیٹوں کو میں کیا کہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا میں کیا کہوں؟ اللہ کے ہاں آگ ہے، آگ، کہ جن بیٹوں کی ماں اپنے وضو کے لیے پانی باہر سے بھر کے لاتی ہے۔ یہ دونوں واقعات میرے پاس سوال بن کر آ چکے ہیں۔ ہمیں پانی باہر سے بھر کے لانا پڑتا ہے، بیٹا پانی نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر میں کربلا بنائی ہوئی ہے ظالموں۔ ماں کی بجلی کی تار کاٹتے ہو، بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ یوم یقوم الحساب، یاد رکھو، یوم یقوم الحساب، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا نچوڑ ہے، حساب دینا پڑے گا۔ ماں کی آنکھ میں کتنی بار آنسو آئے تیری وجہ سے، ماں کو کتنی بالٹیاں بھرنی پڑی ہے، تجھے جواب دینا پڑے گا۔ بیٹے، ماں کو کتنے پسینے آئے تیری وجہ سے، تاریں کاٹتا تھا، اس کا جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن، یوم یقوم الحساب۔ حالانکہ میرا گھر کا واقعہ نہیں ہے، لیکن درد کیا، یہ کیا جملے ہیں کہ ماں کو پانی باہر سے بھر کے لانا پڑے اپنے وضو کے لیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وراثت لازم ہے، وراثت کا مال لازم ہے۔ اگر باپ نے کم چھوڑا کم، زیادہ چھوڑا زیادہ، جس کا ہے اس کو دینا پڑے گا۔ کہانی سنا دو ایک بری سی۔ ایک بندے کی زمین تھی، باپ نے چھوڑی تھی، سستی تھی، کوڑیوں کے بھاؤ تھی، بولتا رہا بہن آپ کا حصہ ہے، بہن آپ کا حصہ ہے، میں دوں گا، کوڑیوں کے بھاؤ تھی۔ وقت گزرا، موٹر وے پاس سے گزری، وہ کوڑیوں والی کروڑوں میں چلی گئی، اب لہجے ہی بدل گئے۔ بہن نے کہا بھائی میرا حصہ دے دو۔ بہن آپ اتنا سا کیا حصہ دوں، اب کیا بنتا ہی کیا آپ کا، میں کیا دوں آپ کو۔ ہیرا پھیری شروع ہو گئی، کروڑوں کی زمین بیچ کر کے 2 کو لاکھ روپیہ دیا ان لفظوں کے ساتھ، اچھا اگر بہت ہی تنگ آتی ہے 2 لاکھ روپیہ لے لو، پھر اب آپ کے بعد جینا مرنا ختم ہے میرا۔ بڑا احسان کر رہے ہو اس کو دے کر 2 لاکھ روپیہ۔
ایک اس کا حق مار رہے ہو اور دوسرا مزید گناہ کی بات کرتے ہو. جینا مرنا ختم. یہ بہن کا تقاضا نہیں تھا, یہ عرش والے خدا کا حکم تھا. جو میں نے بانٹ کر دی ہے تمہیں اس کو نبھانا پڑے گا. بیٹیوں کا حق مارتے ہو, بہنوں کا حق مارتے ہو. اللہ 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 اللہ. حق مار کے جاؤ گے کہاں؟ کہاں جاؤ گے؟ ہے کوئی ٹھکانہ تمہارے پاس؟ نہیں. اور کوئی مفر مفقر تمہیں قبر کے محلے سے گزرنا ہوگا. سب کھوٹیاں تھی سنتا دکھریاں. لگ پتا جائے گا کہ کتنا کو حق مار کر لے کر کہاں گئے ہو. تو بیٹیوں کا حق دو وراثت میں سے, بہنوں کا حق دو, ماؤں کا حق دو. وراثت میں جس کا جو بنتا ہے دینا پڑے گا, تم پر لازم ہے. صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حج کرنے جاتے ہو, عمرے کرنے جاتے ہو, پڑھتے پڑھتے تو ہو نہیں. خوشی خوشی چلے جاتے ہو, پڑھتے پڑھتے تو ہو نہیں. ہمارا گھر کرتے ہو غلطیاں. کچھ غلطیوں پر ایک بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے, اسے دم کہتے ہیں. یہ تم پر لازم ہے بکرا ذبح کرنا, وہاں لازم ہے. کہانی نہیں, کہانیاں. ایک صاحب ایک غلطی کی, جی دم لازم ہو گیا, ایک اور کر ڈالی, ایک اور دم لازم ہو گیا, وہ 4-5 دم بن گئے. اب یہ 4-5 دم میں 70-80 ہزار روپیہ بن گئے. تو میں نے کہا یہ تو دینے پڑیں گے. اب اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے میرے سامنے جملہ بول رہا ہے, میں نے اگلے سال پھر آنا ہے. وہ عصر کی نماز تو عصر کی ہے, ظہر کی تو ٹھیک کر. عصر پڑے گا اسے پھر ٹھیک کرنا, ظہر کی تو ٹھیک کر. ظہر کی غلطیاں عصر میں پوری کر سکتے ہو. ظہر کی غلطیاں ظہر میں ٹھیک کرنی پڑیں گی. ادھر کا سجدہ صاحب ادھر میں ٹھیک کرنا پڑے گا. تو لہذا جو اگر غلطیاں کر بیٹھے ہو تو پہلے پڑھ کے جاؤ. سونے ہو عمرے کے اندر, حج کے اندر غلطیاں کرتے ہو, کہیں دم دینا لازم ہوتا ہے بکرا پورا, اور کہیں صدقات دینا لازم ہوتے ہیں. دم کا یہ ہوتا ہے کہ اسی علاقے ہی میں دینا پڑتا ہے, حرمین کے حرم کے اندر, حرمین کے اندر نہیں, حرم کے اندر دینا پڑتا ہے. اور جو صدقہ ہوتا ہے یہ پاکستان آ کر بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں. مختلف غلطیوں پر مختلف قسم کے احوال بن جاتے ہیں, لیکن یہ وہ مالی عبادت ہے جو کہ ہم پر لازم ہے. آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. آگے بڑھ جائیے. حج کبھی مالی عبادت ہے اور کبھی مالی عبادت نہیں ہے. عجیب بات کہہ رہا ہوں. کبھی ایسا ہے کہ پیسے نہ ہوں تو بھی حج فرض ہے, اور کبھی ایسا ہو کہ پیسے ہونا لازمی ہے تو حج فرض ہے. عرض کر دیتا ہوں, جتنے بھی حرم کے مکہ کے اندر رہنے والے ہیں, رب کائنات نے حکم یہ دیا ہے حج کے سلسلے میں, جس کو حج کرنے کی طاقت حاصل ہو گئی ہے وہ حج کرے, حج اس پر لازم ہے. قرآن پاک کا حکم یہ ہے. پیسوں کی اس میں بحث نہیں. جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے, جو قریب ترین والے ہیں وہ پیدل طاقت رکھتے ہیں. جو مکہ کے 5 میل فاصلے پر رہتا ہے وہ پیدل طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی. 5-10 میل کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو بغیر پیسوں کے غریب مقروض بھی ہوگا تو اس پر حج فرض ہے. جی بات سن لی, کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے. اس پہ پیسے کی بحث نہیں. زکوٰۃ میں تو ہے, مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرو, مال ہے تو فطرانہ ادا کرو. لیکن جو حج ہے, جو قریب ترین والے ہیں, اگر کوئی سائیکل پر جانے والا ہے تو سائیکل کی وجہ سے قدرت حاصل ہے, اس پر حج فرض ہے. جو تھوڑا کوئی اور دور ہے, بائک پر جا سکتا ہے, اس پر حج فرض ہے. لیکن ہم پاکستانی لوگ جو دور سے آتے ہیں ان کے لیے اتنے کو خرچے ہونے, پاس پیسے ہونے ضروری ہیں کہ جس میں آنے اور جانے کا, اور جتنا عرصہ غائب رہے گا تو گھر والوں کا خرچہ چلتا رہے. اتنے کوئی پیسے اگر ہوں گے تو حج کرنا لازم ہے. لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ حج مالی عبادت ہے. حج کی صورت میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ حج مالی عبادت نہیں ہے. کبھی مال نہ بھی ہو تو حج ادا کرنا پھر بھی لازم ہوتا ہے. دونوں کہانیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اچھا, اس کے بعد نظریں مانتے ہو. نظر کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, نظر کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے. اور بکرا نظر مان لیا تو اب نظر کی بھی دستور 17ویں سپارے کے اندر آپ کو بیان کر کے آیا ہوا ہوں. تو یہ ہے کہ چاہو تو جو اگر بکرا نظر مانا ہوا تو بکرا ہی دینا پڑے گا, اور اگر چاہو تو اس کی جگہ پیسے بھی دے سکتے ہو. میں فلانی جگہ جا کر دوں گا, جگہ نظر نہیں ہے. میں داتا صاحب جا کر دوں گا, داتا صاحب نظر نہیں ہے. میں گولڈا شریف جا کر دیکھ دوں گا, گولڈا شریف نظر نہیں ہے. مال خرچ کرنا یہ نظر ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ اپنے گھر بھی دے سکتے ہو غریب رشتہ داروں کو. نظر مالدار نہیں کھا سکتے. دیکھ اگر آپ نے نظر مانگ لی ہے کسی آستانے پر جا کر کے, وہاں نہیں بانٹ سکتے, وہاں ہر طرح کا بندہ لنگر کھاتا ہے. تو نظر کا حق خالص صرف اور صرف غربا کے لیے ہوتا ہے. اس لیے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے, اتنا مال اپنی دولت سے نکال دینا یہ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے. تو نظر جو ہے یہ آپ پر حق لازم ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لوگوں سے اجرت پر کام لیتے ہو, مزدوریوں پر رکھتے ہو ان کو, تو ان کی مزدوریاں ادا کرنا تم پر لازم ہے. کتنی پرائیویٹ فرمز ایسی ہیں, 1 مہینے کی تنخواہ دبا لی, 2 مہینے کی تنخواہ دبا لی, 3 مہینے کی تنخواہ دبا لی, ہے ہی نہیں ہے. تو کام شروع کیوں کیا ہے نہیں ہے؟ تو حالات ٹھیک نہیں ہے تو ان کو رکھا کیوں؟ تو حالات ٹھیک نہیں ہے. حالات تیرے ٹھیک نہیں ہے, بھگتے وہ.
آخر جو اس نے کام کیا ہے اس کا پرافٹ تیرے پاس پہنچا ہے، اس کا نفع تو نے حاصل کیا ہے، تو دیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریکی سے مزدوروں کا خیال کریں، دیکھنا میرے امتی کا پسینہ نہ خشک ہو، پہلے دے دینا. سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ کو؟ اور تمہاری حالات ٹھیک نہیں. نوجوان پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، سر سال ہو گیا تنخواہ نہیں ملی، 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. یہ حالات بنے ہوئے ہمارے ملک کے. لہذا اگر ایک دن بھی اس نے اوپر کام کیا ہے تو ایک دن کے پیسے دینا بھی تم پر لازم ہے. 1 گھنٹہ بھی اس نے اضافی کام کیا ہے تو اسے 1 گھنٹے کے پیسے تم پر ادا کرنا لازم ہے. میں ایک تفسیر کا پہلو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو حیرت میں چھوڑ دوں. یورپ کا چکر لگا کر آ کے بڑے خوش ہوتے ہو کہ بڑی وہاں انسانیت جانوروں کی بڑی عزت کی جاتی ہے. یورپ کو کیا معلوم ہے کہ عزت کس شے کا نام ہوتا ہے اور عزت بتانے والا کون ہے؟ ان غریبوں کو کیا معلوم ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے جس نے کہا ہے کتوں کا بھی خرچ تم پر لازم ہے، بکروں کا خرچ بھی تم پر لازم ہے. کلوا ورعوا انعامکم، جو جانور گھر رکھا ہے اس کا دانا دن کا دینا تم پر اللہ نے لازم قرار دے دیا ہوا ہے. یہ جانوروں کے حقوق رسول اللہ لازم قرار دیتے ہیں. جانوروں کے حقوق اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں لازم قرار دیتا ہے. صرف پیسہ ان کا مہنگا ہے اس لیے ان کے گیت گاتے ہو. میں ان کے گیت نہیں گاؤں گا، میں محمد مصطفیٰ کا گیت گاؤں گا. اللہ 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 اللہ. طوطے پالتے ہو، دانا تم پر واجب ہے، نہ پالو. کبوتر پالتے ہو، تم پر دانا ان کا واجب ہے. سمجھ آئی ہے؟ بھینسیں پالتے ہو، بکرے پالتے ہو، تم ان کا چارہ تم پر واجب ہے، ان پر پانی پلانا تم پر واجب ہے. ایک عورت نے بلی رکھی ہوئی تھی، کہانی نہیں، رسول اللہ کا فرمان. ایک عورت نے بلی رکھی ہوئی تھی، آج اس کو کھول نہ سکی تاکہ وہ اپنا گھوم پھر کر کے تو کھا لے کچھ چوہے ووہے یا جو بھی. فوت ہو گئی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نے بلی کو فوت کر دیا، کھولا ہی نہیں تھا تاکہ آج وہ اپنا رزق کھا لیتی. اس وجہ سے اب وہ دوزخ میں ہے. بھلے کتے بلیاں ہیں لیکن جب رکھ لیے ہیں وہ تمہاری کفالت میں آ گئے ہیں. جو مذہب، میں درد کے مارے پھر بولنے لگا، جو مذہب تمہارے گھروں میں رہنے والے کتے بلیوں کا احترام تمہیں سکھاتا ہے تو ماؤں کی بجلیوں کی تاریں کاٹتے ہو ظالموں. ماؤں کے پانی بند کرتے ہو تم. جس مذہب میں، جس خدا رسول کی تعلیمات میں کتوں اور بلیوں اور مرغیوں کا احترام تم پر لازم ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہوتے تھے کہ بعض اوقات تمہارا گھوڑا بھٹک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اسے پکڑنے کے لیے تم جولی اس کو دکھا کر ایسے ایسے کرتے ہو تاکہ وہ سمجھے کہ اس میں کچھ ہے کھانے کے لیے. یہ دیہاتی لوگوں کو پتہ ہے، تو حالانکہ وہ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جب گھوڑا قریب آتا ہے تو پکڑ لیتے ہو، دکھایا ہوتا ہے کچھ دوں گا لیکن دیتے نہیں ہو. حضور کہتے ہیں میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں. گھوڑوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو، گھوڑوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو. دکھایا تھا کچھ دوں گا کھانے کے لیے، دیا ہی نہیں ہے، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا یہ سارے ہو گئے واجب. نفلی طور پر صدقے کا عنوان ہر وقت کھلا ہے، بھی آئے تو دے دو اس کو. نفلی طور پر رشتہ داروں کو، فلانوں کو. یہ تو وہ ہے جو واجبات، قربانی، عقیقہ، یہ میں لکھ نہیں سکتا 23 ہو گئے. قربانی، عقیقہ، یہ تم پر قربانی کرنا لازم ہے جو صاحب مال لوگ ہیں. عقیقہ کرنا واجب اگرچہ نہیں ہے لیکن سننا ضرور ہے. حضور فرمایا کرتے تھے تمہارے بچے مصیبتوں کے ہاتھوں گروی پڑے ہوئے ہیں، عقیقے دو اور چھڑوا لو. اپنے بچے چھڑوا لو، گروی پڑے ہوئے ہیں. ایک بات جس کے بغیر میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالی ہم محراب نشینوں کو معاف کر دے، اس کے بغیر میں اٹھ نہیں سکتا ہوں. جو مالی عبادات، مالی لوازمات بنتے تھے میں نے بیان کر دیے. ایک چیز کا مال سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ بھی دے کر خوش ہو اور بعض مولوی لے کر خوش ہیں. طلاق دے دی ہے 60 بندوں کو کھانا کھلا دو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس شریعت میں ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ کس قرآن میں ہے؟ تمہاری جو کہ بیوی بچ رہی ہوتی ہے 60 بندوں کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. کسی شریعت میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ حنفیوں کے ہاں، نہ مالکیوں کے ہاں، نہ شافیوں کے ہاں، نہ حنبلیوں کے ہاں. اسکول آف تھاٹ یہ 4 ہی ہیں ہمارے پاس بڑے. طلاقیں دینے کے بعد 60 بندوں کو کھانا کھلاتے ہو. طلاق کی شکل میں کہیں مال دینا لازم ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے. اور اب تو معاملہ کچھ ایسا آگے بڑھ گیا. اس لیے میں نے پہلے کہا اللہ ہم محراب نشینوں کا معاف کر دے. وہ طلاق دینے کے بعد وہ محراب نشین بولتے ہیں کہ میرے مدرسے کے 40 بچوں کو ٹوپیاں لے کر دو، 40 سوٹ لے کر دو، 40 مسلح لے کر دو اور 40 فلانی شے خوشبو کی شیشیاں بھی لے کر دو. تو اچھا ایسا کرو کہ خود نہ خریدنا، پیسے دے دینا، میں خود ہی خرید لوں گا. اور اس کو نام، میں نے ایک بار پوچھا یہ کرتے کیوں کرتے؟ کہتا تعزیر ہے. لگا تو بتاتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں. تعزیر ہے. میں نے اس کی بطور سزا ایسا کی ہے. یہ حق شریعت نہیں، بطور سزا میں نے ایسا کیا ہے.
تعزیر کا حق مفتی کو ہے ہی نہیں ہے. تعزیر دینے کا حق عدالت میں جج کو ہے. مفتی مسئلہ بیان کرنے کا پابند ہے. تعزیر کا حق مفتی جو ہے وہ حد جاری نہیں کر سکتا. مفتی تعزیر جاری نہیں کر سکتا لوگوں کے فیصلوں کے نتیجے میں. یہ کون سی مفتی صاحب ہو؟ آپ مفتی صاحب ہو, آپ کو خیال نہیں آ رہا کہ تعزیر تو آپ کا حق ہی نہیں ہے. جیسے جاہل بندے کا حق ہی نہیں کہ وہ امامت کرے. آسان سی بات سمجھ آ گئی ہے. جاہل بندے کا حق ہی نہیں کہ مصلی رسول پر کھڑے ہو جائے. جو حق اللہ نے جس کو دیا وہ تو اسی کو استعمال کرنا ہے, اور آپ تعزیریں دے دے کر تھکے نہیں ابھی تک. تو کہتے ہیں یہ میں ان کے بطور سزا دیتا ہوں تاکہ اندر ڈریں. یہ میں نے جب پوچھا تو آگے سے یوں گھما کر بات کو نکل گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آپ یہ بات جان لو, طلاق کے نتیجے میں جو مال تم سمجھتی ہو کہ 60 بندوں کو کھانا کھلا کر کے جان چھڑائی جا سکتی ہے, بیوی بحال کی جا سکتی ہے, یہ سارا خیال استو محال استو جنون پاگل پن ہو سکتا ہے, لیکن یہ شریعت نہیں ہو سکتی. 60 چھوڑ کر 60,000 غریبوں کو بھی کھانا کھلا دو, بیوی بحال نہیں ہوتی ہے. جس کو اللہ حلال کہتا ہے پھر تمہیں ادھر جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. حلال ہی سے حلالہ ہے. یہ حلالہ ایک ایسی قسم کی سزا ہے جو دونوں کے لیے ہے, تاکہ آئندہ سے وہ زبان کی بدتمیزی سے باز آ جائے اور یہ اپنے غصے کی تلخی سے باز آ جائے. ایک حلال تصویر اللہ نے بیان کی ہے, پھر نہ کرن لگے. ٹھیک ہے, یہ نہ جو حلال ہے وہ نہ کرو, جو حرام ہے وہ خوش دلی سے قبول کرو. مسلمانوں یہ تمہارا حال ہے. نمازوں سے زیادہ طلاق کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں, نمازوں سے زیادہ. آج ٹھنڈا گرم میں نے آپ کو 22, 23, 24 مقامات بتائے ہیں کہ جہاں جہاں ہم پر مال لازم ہے کہ ہم ان کو خرچ کریں. نہیں خرچ کریں گے تو جان نہیں چھوٹے گی, قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.